نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے یہ خزانہ اللہ نے معراج کی رات عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے اور اللہ نے اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی سیر کرائی، تو اللہ نے اس موقع پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں اس دنیا کے تمام اعمال، اشیاء اور چیزوں کی انتہا ہوتی ہے۔ اوپر سب اللہ کے انوارات و تجلیات ہیں، وہ گویا کہ انتہا ہے ہر چیز کی۔ وہاں پر اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ دو تو یہی آیتیں جو ابھی تلاوت کی ہیں قرآن مجید کی، اللہ نے یہ عطا فرمائی، اور دوسرا نماز، 5 وقتہ نماز اللہ نے عطا فرمائی، اور تیسری چیز جو موحدین ہیں جن کا نظریہ انسانیت کا ہے، توحید کا ہے، اللہ نے ان کی مغفرت اور ان کی شفاعت کا وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے، حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات سپیشلی وہاں مجھے بلا کر عطا فرمائی۔ اس سے بھی ان آیات مبارکہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، اور جبرائیل امین بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ آواز کس طرح کی ہے، تو بتایا گیا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، وہاں سے اللہ نے ایک نورانی فرشتے کو بھیجا ہے یہ پیغام دے کر آپ کی طرف کہ اللہ نے یہ جو 2 آیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کی ہر آیت، یہ 2 خزانے سورہ فاتحہ اور یہ آخری 2 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ نے پہلے انبیاء میں سے کسی کو ایسی آیات، ایسا علم نہیں دیا تھا جو ان آیات میں بیان کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان آیات کی ہر آیت میں اللہ نے ایک نور کا بہت بڑا خزانہ رکھا ہے۔ اس آیت کے ہر حرف اور حصے میں اللہ نے ایک نور کا بہت بڑا خزانہ رکھا ہے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی بہت وسیع مفہوم اور نورانیت ان آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا جیسے کہ ہر سورت کا ایک عنوان ہے اور گویا کہ ایک مرکزی مضمون ہے جو ایک سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، اسی طرح سورہ بقرہ اس کا بھی ایک مضمون ہے مرکزی طور پر، اور وہ ہے اللہ کی خلافت دنیا میں، حکمرانی دنیا میں قائم کرنا، جس کو خلافت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کا دنیا میں حکمرانی کا نظام قائم کرنا۔ جیسے کل تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ اس
مبارکہ میں اللہ نے بڑی تہذیب نفس سے لے کر اصلاح معاشرہ تک کے لیے جتنے اہم اصول، ضابطے اور تعلیمات ہو سکتی ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب آخر صورت میں اللہ اس جماعت کا تذکرہ کر رہا ہے جو اللہ کے ان احکامات کو سب سے پہلے تو اپنی ذات پر ان احکامات کو قائم کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عملی طور پر دنیا کے اندر معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس جماعت کے دو حصے، ایک جب تو وہ حصہ ہے جن کی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں، نمونے کے لوگ ہیں، یہ تا قیامت انسانیت کے لیے ماڈل ہے، ان کی تو چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی بھی معاف نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیال، وسوسے، ان کا بھی اللہ حساب لے گا، ان کا بھی محاسبہ کرے گا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اس رکوع کی پہلی آیت مبارکہ میں ہوا، اور اس جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر آگے سے یہی جب کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ ایک بڑی اونچی بات ہے، بڑی مشکل بات ہے کہ انسان کے دل میں خیال اور وسوسہ پیدا ہو، اس پر بھی اس کا حساب ہو۔ پھر یہاں حساب کا ذکر کیا گیا، سزا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حساب لینا اور ہے، اب سزا دینا یا نہ دینا اس کا اگلے حصے میں بیان کیا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہارے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے اس پر بھی تمہیں سزا دے یا تمہیں معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہیں فکر مند رہنا چاہیے کہ تمہارے دل میں اللہ کے ان احکامات کے خلاف خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ یہ جماعت بڑی پریشان ہوتی ہے، حضور کی خدمت میں پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح یوں نہ کہنا کہ ہم نے احکام سنے ہیں لیکن ان پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ تو اس جماعت کے لیے تو کڑا معیار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کی تربیت کی۔ اس کے بعد دوسری جماعت آتی ہے خیر القرون۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا جو دور ہے خلفائے راشدین کا، یہ سب سے بہترین زمانہ کہلاتا ہے۔ اس دور کے سب سے بہترین مسلمان، یہ ماڈل ہیں تا قیامت انسانوں کے لیے، نمونہ ہے۔ لیکن اس کے بعد سے کچھ کمزوری آنا شروع ہوگی مسلمانوں کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے مسلمانوں کے داخلی نظام میں کچھ اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آگے کچھ مسائل پیدا بھی ہوتے رہے، لیکن مجموعی طور پر مسلمان جماعت دنیا میں اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل کرتی رہی ان کی طاقت و بساط کے مطابق۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اس آخری آیت میں کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی انسان کو مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کے اندر جس کو کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اب انسان کے دل میں خیال کوئی پیدا ہو جائے تو بسا اوقات اس پر انسان کی طاقت و قوت نہیں ہے، تو اس پر انسان کو مکلف نہیں بنایا گیا، اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ دوسری جماعت کے لیے اللہ نے فرمایا۔ پہلی جماعت کے لیے تو بیان کر دیا کہ ان کے دلوں کے خیالات بھی اللہ اس کا حساب لے گا، لیکن یہاں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہر انسان کو اللہ اسی کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتا ہے جس کی اس میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک تو مطلب یہی ہے کہ دلوں میں کوئی اس طرح کے خیالات آ جائیں جب تک ان پر عمل نہ ہو۔ قرآن نے اگلے حصے میں کہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان کو جب اس نے کسب کیا، عمل کیا، تو اس اچھا عمل کیا تو اس کے مطابق اس کو جزا ملے گی، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر برا عمل کیا، برے عمل کا کسب کیا تو پھر اس کے مطابق سزا ملے گی۔ یعنی جزا و سزا کا ترتب وہ اب کسب پر ہوگا، خیال پر نہیں ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ
مسلمان جماعت کو یہ جو احکامات سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں، یہ وہ کوئی احکامات نہیں ہیں جن کو عمل میں لانے کی اس میں طاقت نہ ہو۔ ان کو عمل میں لانے کی، ان پر عمل کرنے کی پوری طاقت ہے۔ اللہ کسی ایسی بات کا حکم قطعاً نہیں دیتا کہ جو انسان کی طاقت میں نہ ہو اور اللہ کہے کہ یہ تم کرو، یہ تو اللہ کی حکمت کے منافی ہے۔ لہذا اللہ نے جو تمہیں احکامات دی ہیں تم ان پر عمل کر سکتے ہو، اب تم پر لازم ہے کہ تم ان پر عمل کرو۔ اگر کرو گے تو اس کے فوائد و نتائج دنیا اور آخرت میں تمہیں ملیں گے، اور نہیں کرو گے تو عالیہ مکتسبت، اس کا نقصان تمہیں بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے نقصانات کا سامنا کرو۔ ربنا، اب یہ مسلمان جماعت اللہ سے دعا کرتی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یقیناً اے ہمارے پروردگار ہم ان احکامات پر عمل کریں گے، لیکن ہم سے پھر بھی بحیثیت انسان کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر ہم کر لیتے ہیں کوئی گناہ، غلطی، اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہو پاتا، تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے بوجھ ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ یعنی کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے لیے ان احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ان آیات کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہ دینا جس کو کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ اسی بات کا حکم دیتا ہے جس کو کرنے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے۔ کسی ایسی بات کا اللہ انسان کو ذمہ دار اور مکلف نہیں بناتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔ پھر اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس بوجھ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہمارے لیے ان احکامات پر عمل کرنا جن کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یا جو اور تیرے احکامات آئیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، جیسے پہلے لوگوں پر ایسا ہوا۔ پہلے لوگوں میں سے بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اس سورہ مبارکہ میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل دنیا میں اللہ نے ان کو حکمرانی بھی دی۔ طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کو پورا عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی اس دین کی بنیاد پر حکومت قائم کی۔ اب ظاہر ہے جب ان کا اپنی دین کی بنیاد پر نظام موجود ہے، حکومت موجود ہے، اس کے مطابق حکومت عمل کروا رہی ہے تو عمل کرنا رعایا کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ان کی حکومت نہ رہے، دشمن ان پر غالب آ جائیں، جیسا کہ ہوا بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آگے آتا ہے کہ فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، خرابی پیدا کرو گے، اور اس کی سزا اللہ تمہیں دے گا۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب بنی اسرائیل نے خرابی پیدا کی تو ان کے اوپر اللہ نے جالوت کو مسلط کر دیا۔ جالوت ظالم بادشاہ، اس نے ان کے علاقوں کو فتح کیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا، بیت المقدس کو ویران کیا، ان کو غلام بنا دیا، تاکہ پیغمبر بھی ان کے ساتھ غلام بنا دیے گئے۔ اب غلام آدمی وہ ایک طرف تو اپنے آقا کی غلامی کرنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ اس سے کام لیتا ہے، دوسری طرف بحیثیت اللہ پر ایمان رکھنے کے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اسے احکامات دیے ہیں اس پر بھی عمل کرے۔ تو ڈبل اللہ کی غلامی بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ کے احکامات کو بھی بجا لانا پڑتا ہے، اور آقا جو انسانوں میں سے جنہوں نے غلام بنا لیا، جو اللہ کو نہیں مانتا، طاغوت ہے، وہ اپنے کام کروانا چاہتا ہے، تو یہ بوجھ ڈبل بوجھ ہو گیا نا، اس طرح یہ بوجھ ہو گیا، ایسا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل پر دوبارہ بخت نصر نے حملہ کیا، بخت نصر نے بھی حملہ کیا اور بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا، بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا، ان کو غلام بنایا۔ اب ایک طرف وہ احکامات جاری کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کے احکامات ہیں۔ مثلا اس نے بھاری کم ٹیکس لگائے کہ تم اتنا ٹیکس دو، اور دوسری طرف بحیثیت
مسلمان ہونے کے ان پر اسلامی حوالے سے جو خرچ کرنے کے احکامات تھے، ٹیکس دینے کے احکامات تھے کہ عشر اتنا دو، اتنی زکوٰۃ دو، اتنے جو مسائل ہیں ان پر عمل کرو، تو اب ظاہر ہے ایک مالی طور پر جو حکومت موقتہ ہے، غالب حکومت ہے، اس کو ٹیکس دینا ہے، دوسرا اللہ کے کہنے پر دوسرا زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، یا دوسرے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تو یہ ڈبل خرچ کرنا پڑا۔ اسی طرح دیگر احکامات میں بھی اور بھی بے شمار ایسے احکامات ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ کو اس وقت، جیسے اب مثال کے طور پر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں، ایک طرف تو حکومت کے ٹیکسز ہیں، دوسری طرف مسلمان پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے، وہ صدقات بھی دے، تو ڈبل اس کو خرچ کرنا پڑا۔ اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ دیکھیں، ایک طرف اس وقت جو غالب حکومتیں ہیں ان کا نظام تعلیم ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ نے دنیا میں رہنا ہے، ضرورتیں پوری کرنی ہیں، تو آپ کو ان کی زبان، ان کی ثقافت، ان کی کلچر یا ان کی تمام چیزیں، ان کی ٹیکنالوجی سیکھنی ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ کو اپنی دینی تعلیم بھی سیکھنی ہے۔ دینی تعلیم سیکھنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، اور دوسری تعلیم سیکھنے کے لیے بھی آپ کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ ڈبل بوجھ ہو گیا۔ اس طرح یہ بوجھ جو پہلی قوموں پر بھی آیا اور ہم پر بھی آ سکتا ہے، ہمیں ڈر ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ کسی غیر کو ہم پر مسلط کر دینا کہ ہمارے لیے تیرے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ جی اسی طرح آپ دیکھ لیں، بچوں کی تعلیم ہے، وراثت کے مسائل ہیں، اور بے شمار مسائل ہیں کہ وقت کی حکومت ایک آرڈر جاری کرتی ہے اور اللہ کا حکم اس حوالے سے دوسرا ہے، تو اب دونوں کو کیسے آپ بروئے کار لائیں گے؟ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو قرآن نے یہاں کہا ہے کہ اللہ سے یہ مسلمان جماعت دعا کرتی ہے کہ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، کہ ہم پر بوجھ ایسا نہ ڈالنا کہ ہم کسی کی غلامی میں چلے جائیں، ہم صرف تیری غلامی میں رہیں، تیری ہی نظام حکومت میں رہیں، اور یعنی ہمارا حکمرانی کا نظام وہی ہو جو تو نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس دین کی حکمرانی قائم کریں، جس دین کو وہ مانتے ہیں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، جو اللہ نے دین دیا ہے، اس کا نظام قائم کرنا، اس کا حکمرانی کا نظام موجود ہونا یہ ضروری ہے، وگرنہ انہیں مشقت اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، عمل نہیں ہو سکے گا۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ دین پر آج مسلمان عمل نہیں کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ مسجد میں آتے ہیں، 10% بھی نہیں بلکہ 5% بھی لوگ مسجد میں نہیں آتے، 5%، 95% لوگ کیا ہیں؟ دین سے دور ہیں۔ دوسرے نظام نے ان کو مجبور کر رکھا ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے 20 گھنٹے ان سے ڈیوٹی لیتے ہیں۔ اب اس نظام دین کو عمل میں لانے کے لیے مشکلات ہیں، اس پر عمل نہیں ہو پا رہا، تو یہ ہوتا ہے دوسرے نظام کے نتیجے میں مسلمان پر ڈبل بوجھ پڑ جائے گا۔ جو نہیں اللہ کو مانتے ان کی تو اور بات ہے، لیکن ایک اللہ کو ماننے والا اس پر تو لازم ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات پر عمل کرے۔ لیکن مشکل پیدا یہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، دوسری طرف دوسرے نظام نے کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے ضابطے، کچھ ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں کہ ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ مشکل ہے۔ تو اللہ سے مسلمان دعا کرتا ہے کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا۔ پھر مزید اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ہم سے اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے، جس کی ہم میں طاقت نہیں، وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوائیے گا۔ یعنی اس میں گویا کہ مسلمان جماعت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نظام ضرور قائم کرے، اس میں اگر کوئی کوتاہی، کمی اور غفلت ہو جائے تو پھر اللہ سے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگے، واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے درگزر کر دیجیے، ہم سے اگر غلطی ہو جائے، واغفر لنا وارحمنا۔ مسلمان آخر اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا، اسی سے چمٹا رہنا چاہتا ہے، اسے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے، کسی کی غلامی میں چلا بھی جائے، تب بھی وہ اپنے مالک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑ کر کہاں جائے گا؟
اس لیے وہ اللہ ہی کی طرف دوڑ کر اس سے مزید معافی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم سے جو غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، تو ہمارے حال پہ رحم کرنا، کیونکہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا اور آقا ہے، مالک ہے، ہم تجھے کہاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اس لیے تیرے احکامات پر ہر ممکنہ ہم عمل کریں گے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور فنصرنا علی القوم الکافرین، وہ قوم جو تیرے احکامات کو نہیں مانتی، تیرے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیتی، انکار کرنے والی کافر قوم ہے، اس کے خلاف ہماری مدد کرنا کہ ان پر ہم غلبہ پا لیں، ان کو شکست دے دیں، ان کے نظام کو توڑ دیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آخری جملہ یہ واضح کر رہا ہے کہ مسلمان جماعت اللہ سے نصرت اور مدد کی دعا کرتا ہے کہ وقت کی طاغوتی ظالم طاقتوں اور قوتوں کے خلاف یہ نبرد آزما ہوگا، ان کے خلاف جنگ کرے گا، ان کے نظام کو توڑے گا اور اللہ کے اس نظام خلافت کو قائم کرے گا۔ یہی اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، مقصد ہے کہ دنیا میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنا، جو اس نے احکامات دیے ہیں، جو اس نے دین دیا ہے، اس کے مطابق نظام خلافت قائم کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ ایک مسلمان جماعت پر لازم کیا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔